جناب برکاتی صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں صدقے کا مفہوم کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ترغیب کیسے بار بار دی گئی اور اس کی کیا برکات بیان کی گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات کو بڑھانے کے لیے اور ان کے دنیاوی اخروی پریشانیوں کے مداوع کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اصطلاح کے اندر ہم سمجھتے ہیں جو شارحین اور اہل لغت انہوں نے اس کو جس طرح واضح کیا ہے اس کو صرف چند الفاظ کے اندر ہی امت تک وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے کہ عطیۃ یراد بہا المثوبہ، یہ وہ کسی کو تحفہ دینا ہے جس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انسان جنت سے چلا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور سے چلا تھا، لیکن دنیا کے اندر دو قسم کے معاملات ہوئے، کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھے جو برائی کی طرف اس کو لے گئے یعنی خدا سے دور لے گئے، جی، لیکن کچھ ایسی ضروریات تھیں جن کو یہ پورا کرنے پہ قادر نہیں تھا اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی رجوع اللہ کی ضرورت تھی۔ ان چیزوں کے لیے جو ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے زبان سے ہو چاہے اعمال سے ہو اور خصوصاً مال سے ہو تو اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کیا خوب فرمان علی شان ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ جی، عرض کیا گیا حضور اگر مال نہ ہو تو پھر کیا صدقہ کرے؟ فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کلمہ طیبہ سے مراد کوئی بھی اچھی بات، یعنی اگر مال نہیں ہے تو زبان سے ہی کچھ نہ کچھ خرچ کرو، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے وہی اللہ کے ہاں صدقہ شمار۔ خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، اچھی بات چیت، مسکراہٹ، یہ بھی صدقے یہ کی تمام چیزیں صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین حنیف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب عبادات میں سے اللہ کو نماز پیاری ہے۔ ہاں، بے شک۔ اور قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر نماز کے زیر تحت زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ واہ واہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ ان صدقات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے ذمے لگا دی ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم مزید وضاحت کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صدقہ کی اسلام کے اندر 3 اقسام کی گئی ہیں۔ جی، ان میں سے ایک تو صدقہ فرض ہے جو زکوٰۃ ہے، خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی یا زمین کی زکوٰۃ عشر کی صورت میں جو خضروات سبزیات وغیرہ میں سے ہوتی ہے، یہ فرض ہے، یہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں سخت باز پرس ہوگی۔ دوسرا صدقات واجبات ہیں، ان میں ایک نظر معین ہے، یعنی وہ عبادت جو ہمارے ذمے نہیں تھی اور ہم نے اس کو اپنے ذمے لے لیا، یعنی کوئی منت مان لی، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اب انسان کے اوپر لازم ہو گئی، اور ایون کہ اگر وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ پھر اس کو وہ ادا کرے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 چیزوں میں آ گئی، انہی میں جو ہے وہ صدقہ فطر بھی شامل ہے، انہی میں قربانی کرنا بھی شامل ہے، یہ واجبات کی فہرست میں آ گئے، اور ان دونوں فہرستوں کے علاوہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ سارے کا سارا صدقات نافلہ کے اندر جائے گا۔ اچھا، تو چاہے وہ آپ اپنے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کھانا کھلانا تو ہے، ذمے تو ہے اپنے اہل و عیال کو کھلانا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے کھلاؤ گے تو اپنی بیوی کو بھی جو لقمہ کھلا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک امت کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا، گھر اپنا پال رہے ہیں اور ثواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ثواب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا نصیب ہو رہی ہے۔ بے شک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خیر و برکات، اس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کر دی، آقا نے عطا کر دی، وہ کثرت سے بیان فرمایا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ حق ہے تمہارے مالوں میں،
جی وہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ، ہاں یہ سوال کرنے والے کا اللہ نے حق رکھ دیا ہے، حد کمال ہے۔ اسی لیے آرڈر دیا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس مفہوم میں 3 مسلسل مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے حکم دیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی یہ قرآن پاک نے کیا خوب امتزاج دیا ہے کہ زکوٰۃ ماتحت کر دی گئی ہے نماز کے، اگرچہ یہ الگ عبادت ہے اور وہ الگ عبادت ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے نا کہ ایک کا تعلق وہ سرتاج حقوق اللہ ہے، جی بے شک، اور یہ سرتاج حقوق العباد ہے۔ تو اسی لیے یہی تو فرق بتانا ہے نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد الگ الگ نہیں ہوا کرتے، یہ دونوں اچھے اس طریقے سے ان میں اچھائی پیدا کرو کہ امتزاج نظر آئے، جیسے 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتی ایک ہی چیز ہے، تو حقوق اللہ کو ادا کرو، حقوق العباد کو ادا کرو، دونوں سے منشا و مقصد تمہارا اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں بار بار اس طرح متوجہ کیا، اور قرآن مجید نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو کسی کا نقصان نہیں، یہ اپنا کر اللہ اللہ۔ اس قدر اسلام نے ہمیں اس بارے میں ترغیب عطا کر دی ہے، خرچ کرنے میں ترغیب ہے اور نہ کرنے میں ترغیب ہے کہ نہیں کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ کیا کوئی قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مال کے ذریعے بھی جہاد کوئی ہوتا ہے؟ جی یہ جہاد بالمال ہی کی اقسام میں سے ہے، تو جہاد بالمال جو ہے وہ تو اسلام کا ایک وہ حسین امتزاج ہے۔ ساری دنیا کے اندر چیریٹی ہوتی ہے، ساری دنیا اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، لیکن وہ دنیا والے دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ دین والے صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کی خیر و برکات کی طرف میں متوجہ آپ کو ایک آیت کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں۔ اور پھر کیا ہوگا، یہ صدقہ صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو فائدہ جن کو دے رہے ہیں ان کو ہے، بلکہ تُطَهِّرْهُمْ بِهَا وَتُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس کے ساتھ ان کے دل کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، ان کے مال کا بھی، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آج بھی خرچ کریں گے تو وہ سمجھ لیں کہ محبوب خدا کی دعاؤں کے اندر شامل ہو گئے، تو یہ کتنا آسان نسخہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، وہ راضی ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کریم کی دعائیں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔